نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 ایک قاعدہ اور یہ ہجے اور روے آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قاعدہ پھر ایک مرتبہ سمجھ فرمائیں۔ اب یہ جو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے کا جو جھٹکا ہے اس کے طرف میں زیادہ توجہ دینے والا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ بتلا دیا میں۔ یہ دیکھو، یہ جیم ہے، جیم پہ جزم ہے، اس سے پہلے والے حرف سے ملاتے۔ یہ یا ہے، یا ساکن ہے، یہ یا ساکن سے پہلے جو را ہے اس کو یہ ملاتے۔ یہ پہلا یہ ہوگا۔ دوسرا، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر بھی جزم ہو وہ حرف ساکن ہے۔ یا ساکن، غین ساکن، قاف ساکن، یا ساکن، جیم ساکن، تا ساکن، یہ بھی تا ساکن، یہ نون ساکن، یہ تا ساکن، یہاں سین ساکن۔ تو یہ جو ہے جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یہ تو یہ بھی بتلا دیا۔ اب یہ بچا حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اس پہ اپن ذرا، کیونکہ یہ نئی چیز بھی ہے، اپن اس کے اوپر غور بھی کرنا اور اس کو جو ہے سمجھنا یہ تھوڑا اہم ہے، اسی لیے اس کے اوپر جو ہے میں توجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، یہ آخری جو لائن ہے نا، اقرأ یؤتون جئنا یأمرون، یہ جو جھٹکے آ رہے ہیں نا، اس کو اپنے کو سمجھنا ہے ذرا یہ قاعدے کے حساب سے۔ دیکھو، یہ حمزہ ساکنہ، یعنی جس حمزہ پہ جزم ہو وہ حمزہ ہے۔ میم پہ جزم آ گیا، میم ساکن، جیم پہ جزم آ گیا، جیم ساکن، حمزہ پہ جزم آ گیا، حمزہ ساکن، واو پہ جزم آ گیا، واو ساکن۔ جتنے حرف پہ الف سے لے کے یا تک جو بھی حرف پہ جزم آئیں گا وہ حرف ساکن ہوں گا۔ اس سے پہلے میں بار بار بتلایا آپ کو، اور یہ بھی بتلایا۔ دیکھو، یہ تشدید، یہ دیکھو مشدد والے حرف، یعنی جس کے اوپر بھی یہ تشدید ہے یہ مشدد والا حرف بولتے، تو اس کو یاد رکھنا۔ تو اب یہاں جو یہ قاعدہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے اپنے کو۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں، حمزہ ساکنہ کا پڑھنا بولے تو یہ را سے حمزہ کو ملتا، تو یہ را پہ جھٹکا ہوتا، اقرأ، را حمزہ زبر را، ایسا یعنی جھٹکا ہوتا۔ پھر دیکھو، یہ حمزہ پہ جزم آ گیا، اس سے پہلے یا آ گیا، یا پہ پیش ہے تو یا کو جو ہے پیش کے ساتھ جھٹکے سے ملائیں گے، یو، یا حمزہ پیش یو۔ دیکھو، پھر یہ حمزہ ساکنہ آ گیا، حمزہ ساکنہ سے پہلے جیم ہے، جیم کو زیر ہے تو یہاں زیر سے جھٹکا دیں گے، جیم حمزہ زیر جی۔ یہاں جو ہے یو، یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے۔ یہ را، یہ را سے حمزہ کو ملا تو را کی آواز نکلا جھٹکے سے۔ یہاں جو ہے زیر سے جو ہے حمزہ کو ملنا ہے تو زیر کی آواز جی، اور یہاں پیش، یہ حمزہ جو ہے ساکنہ سے پہلے جو ہے یا پہ پیش آ گیا تو یہاں پیش، یعنی تینوں بھی آواز ہے، زبر زیر پیش۔ تو یہ ہے۔ اور ایک اس میں اور ایک چیز میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، شروع میں بتایا تھا میں آپ کو، کیا دیکھیے یہ ہے، دیکھو حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ یہ کتاب جو ماشاءاللہ جو لکھے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اجر عظیم دے، اور جو سمجھ کر جو پڑھتے ان کو بھی اجر عظیم دے اور اچھی سے ہدایت دے، اور جو سمجھ کر پڑھاتے پڑھتے اور جو سمجھ کر جو کتاب لکھے ماشاءاللہ، یہ تینوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ دیکھو، یہ حمزہ، یہ ویسی ہے نا الف، یہ دیکھو حمزہ الف، یعنی حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ یہ دیکھو، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں۔ اور اس سے پہلے یہاں بتایا، دیکھو حمزہ یا کی شکل میں، یہاں ہے دیکھو حمزہ یا کی شکل میں۔ یہ جو کتاب جو سمجھ کے جو لکھے، اگر ہم اپن بھی سمجھ کے اگر پڑھیں گے، اگر سمجھ کے پڑھائیں گے تو الحمدللہ امت کے جو ہے بہت
فائدہ ہوگا. تو یہ جو ہے اس کے اوپر میں توجہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ حمزہ ساکنہ کا جو جھٹکا ہے اور اس کی جو پہچان ہے اس کو جو ہے اپن اچھے انداز سے اچھے اس سے پہچاننا ہے. یا مورونا یہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں یا سے جو ہے زبر کے ساتھ یہاں جھٹکائیں گا. یہاں حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں یہاں جیم کو جو ہے زیر آئیں گا تو یہاں زیر سے جھٹکاؤں گا. جی نہ بچے بازو کو جو جی یعنی ہا کی آواز نکالتے جی ایسا نہیں. کڑلی آواز یعنی ایک الگ آواز نکالنا جھٹکا جی نہ ہا کی آواز نہیں آنا اس میں. بچے جب پڑھتے رہتے نا جی جی نہ یہ مورون ایسا بولتے یہ یعنی ہا کی آواز اس میں ملاتے. تو اس کے اوپر بھی اپن غور کرنا نہیں. حمزہ کی آواز خالص حمزہ کی آواز ہونا یا مورون جی نہ جی نہ ہا کی آواز اس میں نہیں آنا. یو تو نہ ایسا نہیں بولیں گے یو تو نہ اقرا دیکھو ایسا ایک اس کی خالی آواز آنا حمزہ کی آواز آنا ہا کی آواز نہیں آنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.